بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ مجلس احرار اسلام کے بہادر، وفادار، ایثار پیشہ اور غیور کارکنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 دسمبر 1929 کو بر صغیر پاک و ہند کے عظیم رہنماؤں نے مل بیٹھ کر ایک جماعت کو قائم کیا، مجلس احرار اسلام کے نام خوش نام سے۔ آج 29 دسمبر 2023 ہے اور مجلس احرار اسلام اپنی عمر کے 94 سال پورے کر چکی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی اس مدد اور نصرت پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں، حق پورا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقاء، خصوصاً رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا سید محمد داود غزنوی، مفکر احرار چودھری افضل حق، مولانا ظفر علی خان اور خواجہ عبد الرحیم عاجز، شیخ حسام الدین، ماسٹر تاج الدین انصاری، ان حضرات نے مل بیٹھ کر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی اجتماعی، دینی اور قومی رہنمائی کا ایک عہد کیا۔ امت مسلمہ کے اعتقادی، شہری اور سماجی حقوق اور انسانی حقوق، ان کے تحفظ کا ایک عہد کیا، اور اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کو کوچا کوچا، کریا کریا پہنچانے کا ایک عہد کیا۔ اس عہد کو انہوں نے خوب نبھایا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس پورے خطے کی، بر صغیر پاک و ہند، اس کی آزادی کے لیے انہوں نے انگریز سامراج کے خلاف ایک طویل جد و جہد کی۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، ہمارے کارکنوں نے قید کی صعوبتیں برداشت کی، مال اور جان قربان کی، شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے، لیکن اپنے نصب العین اور اپنے مقصد، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا اور اپنے عہد پر قائم رہے۔ پاکستان بن جانے سے پہلے مجلس احرار اسلام کے جو اہداف تھے، انگریز سامراج سے وطن کی آزادی، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، قادیانیت کا استئصال، تمام غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت، انسانیت کی بلا تفریق مذہب و مسلک خدمت، ان تمام امور کو بڑی ہی جرأت مندی کے ساتھ مجلس احرار اسلام کے اکابر نے انجام دیا۔ مجلس احرار اسلام حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی یادگار، آپ کی جماعت اور تحریک تحفظ ختم نبوت کی بانی جماعت ہے۔ الحمدللہ، قادیان سے لے کر ربوہ اور چناب نگر تک عقیدہ ختم نبوت کے پیغام کو جس جرأت اور بہادری کے ساتھ مجلس احرار اسلام نے پہنچایا، وہ تاریخ کا ایک زرعی باب ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح قادیان میں سب سے پہلا مرکز
دعوت اسلام قائم کیا اور عقیدہ ختم نبوت کی تبلیغ کا کام مجلس احرار اسلام نے شروع کیا، اسی طرح حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان نے، خصوصاً چاروں فرزندان حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری، مولانا سید عطاء المحسن بخاری، مولانا سید عطاء المومن بخاری، مولانا سید عطاء المہیمن بخاری اور ان کی اولادوں نے احرار کے پرچم کو بلند رکھا، جو پرچم ختم نبوت ہے۔ اس پرچم کے زیر سایہ پاکستان میں 10,000 فرزندان توحید نے جام شہادت نوش کیا اور ہمیں پیغام ختم نبوت دے کر اس کی دعوت اور تبلیغ کا منصب ہمیں سونپا۔ الحمدللہ اس پیغام کو لے کر آج تک ہم چل رہے ہیں۔ میں مجلس احرار اسلام کے کارکنوں کا شکر گزار ہوں۔ احرار کارکن دراصل احرار رہنماؤں کے محسن ہیں، حقیقی محسن ہیں، کہ جنہوں نے وفا کی مالا اپنے گلے میں ڈالی اور مرتے دم تک وفا کے اس سفر سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بن جانے کے بعد مجلس احرار اسلام کے لیے جو نصب العین متعین کیا، بڑا سیدھا سادہ اور بڑا آسان اور بڑا عظیم الشان نصب العین ہے۔ آپ نے جماعت کو اور جماعت کے کارکنوں اور رہنماؤں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اعلاء کلمت الحق اور عقائد باطلہ کی تردید اور ابطال، منصب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کا تحفظ، ان کے مقام اور منصب کی حفاظت، اور اسی طرح اہل بیت عظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان، ان کے مقام و منصب، اس کا تحفظ اور ان کے فضائل کے بیان پر، اور مسلمانوں کی سماجی، شہری، سیاسی، دینی اور اعتقادی ان کی خدمت اور رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ الحمدللہ آج ہم اپنا سر فخر سے بلند کر کے یہ کہتے ہیں کہ مجلس احرار اسلام کی موجودہ قیادت نے بھی اس عہد کو بالکل اسی طرح نبھایا اور پورا کیا جس طرح ہم سے پہلے ہمارے پیش رو، ہمارے محسن قائدین نے، اور ہمارے فکری اور نظریاتی اور اعتقادی ہماری قیادت نے، ہمارے رہنماؤں نے ہمیں اس راہ پر ڈالا تھا۔ آج ہم اسی راستے پر ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیابی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ آج 29 دسمبر ہمیں شمسی اعتبار سے 94 برس ہو گئے اور ہجری اعتبار سے مجلس احرار اسلام کو قائم ہوئے 96 برس ہو گئے۔ آئندہ 3 برس ہمارے لیے بہت تھوڑا وقت ہے کہ ہم اس کے اندر محنت کریں، جماعت کے منشور کو آگے پہنچانے کے لیے زبردست محنت اور جد و جہد کریں، اور جماعت کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے جماعت کے دستور کے تمام احکامات کی پابندی کریں، اس پر عمل کریں، اور مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں مجلس احرار اسلام کی شاخیں اور یونٹس قائم کریں اور اس پرچم کو لے کر آگے بڑھتے رہیں۔ وہ پیغام جو حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی آخری تقریر میں، جب مجلس احرار اسلام بحال ہوئی، آپ نے دفتر کا ملتان میں افتتاح کیا اور پرچم لہرایا، اور مجلس احرار اسلام کے ساتھ ہی اپنی زندگی تمام ہونے کی اللہ سے دعا کی، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں، پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے اور شمع رسالت بجھنے نہ پائے، آگے بڑھتے رہو اور اس مشن کو لے کر چلتے رہو۔ یہ دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، جو حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شفاعت ہمیں حاصل ہوگی۔
اسی پر میں تمام کارکنوں کو یہ ہدایت بھی کرتا ہوں کہ آج کے دن اپنے تمام شہروں میں، اپنے مراکز میں، اپنے دفاتر میں یوم تاسیس کے موقع پر تقاریب کو منعقد کریں، اور پرچم کشائی کی تقریب جو ہے اس کا انعقاد کریں، اور جماعت کی دعوت اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا دیں۔ خصوصاً جو ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہمارے رفقا ہیں، وہ اس پر پوری توجہ دیں، اور جماعت کی ان سرگرمیوں کو، جو تنظیمی سرگرمیاں ہیں، ان کو وہ مشتہر کریں اور پوری دنیا تک مجلس احرار اسلام کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔